آج کا ترمیمی قانون بنا ہے ترمیم کے بعد، یہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی یہی پروسیجر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے وہاں پاکستان میں بھی یہی پروسیجر پہلے تھا، یہ ڈکٹیٹرز نے واپس لیا تھا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں ڈکٹیٹرز غلط کام کرتے تو ہم نے ان سے واپس لے لی۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ مجھے دیوار سے لگائیں گے تو میں آپ کو چھت سے لگا دوں گا۔ اٹس ویری سمپل۔ آپ جاگیریں تو نہیں بنا سکتے، جرگہ تو نہیں چل رہا پاکستان کے اندر کہ میں لا کو مجھ پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے ہیں، لا میکر۔ میں لا بناؤں گا، اس کی آربیٹریشن، ڈیفینیشن اور سمری آپ کر سکتے، لیکن آپ لا بنا کے مجھ پہ نہیں تھوپ سکتے۔ سو جو لا بنایا جائے گا اس کو آپ فالو کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 اسپیڈی جسٹس ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 یہ کہ یہ جو آپ نے بنائے ہوئی تھی ایک پرسیپشن تھی کہ ایکٹیویزم ہے جوڈیشل، وہ اس کو ختم ہونا ضروری تھا۔ ہمیں 141 نمبر سے فرسٹ 5 میں آنا ہے، اس کے لیے بہت لانگ پروسیجر ہے، اور یہ امینڈمنٹ سے یہاں پہ نہیں رکیں گی۔ جیسے اس ملک کے اندر پہلے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ ہوتی تھی، اب ترمیم ترقی، ترمیم ترقی، ترمیم ترقی ہوگی، اینڈ ہم اس کو کرتے چلے جائیں گے۔ اب آپ رونا شروع کر دیں اس کے اوپر، کیونکہ ہر چیز بیک فائر ہو رہی ہے آپ کی زندگی کے اندر، یا آپ نے جن کو لانچ کیا ہوا تھا، جو آپ کے لانچ کیے ہوئے وہ پی ٹی آئی کا ڈرامہ اب جو شروع ہو گیا ہے کہ جی اس کو اٹھا لیا، آپ نے ناخن نکال دیے، انگلیاں کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیے، ٹانگ کاٹ دی، پیر کاٹ دیا، آنکھوں میں ڈرل مشین چلا دی، کان میں تیزاب پھینک دیا، پھر ان کو جوڑ کے پلاسٹک سرجن نے واپس دے دیا، پارلیمنٹ میں لے گیا، انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد واک وے، فری وے پی ٹی آئی نے دیا بائیک آؤٹ کر کے، وہ بھی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے کیا۔ پھر آپ ساری شکوں کے اندر پی ٹی آئی اس کے اندر بیٹھی نہیں گورنمنٹ کے ساتھ، تو یہ 47 کی گورنمنٹ تھی، آپ اس کا کیوں بیٹھے؟ آپ نے اس کو لیگلائز کیوں کرایا؟ 15 دن سے بقول آپ کے عمران خان کو آپ مل نہیں سکتے تھے، جب آپ کا دل کیا آپ ملنے چلے گئے، جو کہ آپ اوائڈ کرتے رہے، 3 کا ایکسکیوز بنا کے آپ نکلنے لگے، 5 کی اجازت مل گئی۔ اس میں جو آپ کے اندر ہوا وہ پی ٹی آئی کا پھر ابھی ایک پارٹی کا سینیٹر آ کے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اٹھا لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کا جو اس میں رول رہا ہے، پی ٹی آئی کا جو فیصلہ سازی رہی ہے، اس میں تو بہت جھول ہے، اور انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں، اور میرے خیال میں بڑی اپرچونٹیز انہوں نے مس کی ہیں۔ لیکن میں اگر واپس آؤں کہ یہ جو جس طریقے سے اب اس ترمیم کے بعد جو چیف جسٹس کا جو ایک آفس تھا، وہ یعنی اس میں اختیارات بھی کم ہو گئے ہیں، وہ ڈیمنش ہو گیا ہے، تو کیا یہ ایکچول انٹینڈڈ آؤٹ کم یہی تھا کہ چیف جسٹس کے آفس کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا جائے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپلی اگر ہم اس سے بات کریں واضح، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ الٹیمیٹ ایکسٹریم پاورز تو کسی کے پاس بھی، کسی محکمے کے پاس، کسی فاؤنڈیشن کے پاس، کسی پلر کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ نہ وہ الٹیمیٹ ایگزیکٹو کے پاس ہونی چاہیے، نہ وہ الٹیمیٹ اسٹیبلشمنٹ کا ہونی چاہیے، نہ وہ سپریم کورٹ کے پاس ہونی چاہیے۔ آئی تھنک کہ اس کو کسی حد تک کرٹیل کرنا ضروری تھا، جو کر دیا گیا ہے۔ جو آؤٹ آف لائن تھے، جو فیصلے کتابوں میں موجود نہیں، وہ اپلائی ہو رہے تھے، ہر کوئی گردن جھکا کے ہاتھ بات کی کھڑا تھا، وہ سچویشن آؤٹ ہو گئی ہے۔ آپ کو پاکستان کی فیور کے اندر، پاکستان کی بہتری کے لیے قانون بنے ہوئے، قانون آئین اور قانون کے تحت بننے، آپ اسے باہر نہیں جا سکتے۔ اب فور ڈیبیٹ سے اگر آپ اس سے کہیں کہ ریزرو سیٹس ہے، تو میں کہوں گا ریزرو سیٹ آج بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ آئین اور قانون سے باہر جا کے ہوا ہے۔ بٹ آئی ایم ناٹ اے لا اسٹوڈنٹ جو میں ایگزیکٹلی بتا سکوں، لیکن ایز اے لا میکر جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، اس میں رول ہے سپریم کورٹ کی پریویس ججمنٹس کا، پارلیمنٹ سپریم ہے اس کا، اور الیکشن کمیشن کا۔ تو اگر آپ کا رول ہے اینکر بننے کا اور اینکر کی طرح سوال کرنے کا، تو میں آپ کا رول نہیں لے سکتا، کبھی بھی نہیں لے سکتا میں، پرووائڈیڈ میں اپنا پروفیشن چھوڑ دوں، 20 سال لگاؤں، ٹرین ہوں، اور آپ کے پیڈسٹل پہ اور اسٹیچر پہ آگے بیٹھوں۔ بھی کیسے پاسبل ہے کہ میں کہوں اس شو کا جو اینکر ہے وہ میں ہوں، آپ نہیں ہے، آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے، میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں۔ جب رولز ریورس ہو جائیں گے تو کمپلیکیشن پاکستان میں ہوگی۔ آج جو ویسٹرن میڈیا کی رپورٹس چل رہی ہے، یہ ہو گیا انڈیپینڈنس کے اوپر آگے، تو بھائی آپ کی اندر ملک کے اندر اتنی ساری چیزیں، ہم آپ ہی کا لا اگر دیکھا جائے تو وہی لا یہاں اپلائی کریں، تو آپ کہہ رہے نہیں ہے، آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہمارے ملک میں الاؤڈ نہیں، آپ کے ملک میں الاؤڈ ہے، ہم نے آبجیکٹ نہیں کیا، تو یہ ہمارا اپنا بزنس ہے۔ اچھا، اب یہ جو نئی عدالت ہے ترمیم کے بعد، وہ اب ہو گئی ہے، بن رہی ہے، اگلے چند دنوں میں بن جائے گی۔ فیصل صاحب، 3 بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں جو اب یہی بات ہو رہی ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ میں آپ کا جو ہے وہ رائے جاننا چاہوں گا۔ آپ معاملات کو دیکھ کر اور بہت حد تک جو ہے وہ پریڈکشنز بھی کرتے ہیں، جو کہ اکثر و بیشتر ٹھیک ہوتی ہیں۔ 3 بڑے کیسز، ان کا نتیجہ اب آپ اس جو ایک ریفارمڈ عدالت ہے اس میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلا ریزرو سیٹس کا جو معاملہ وہاں پہ اپیل ہے، دوسرا ملٹری کورٹس والا معاملہ، اور تیسرا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی بیل کے امکانات۔
یہ 3 کیسز میں آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں ریزرو سیٹس کے اندر پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ نے کہا کہ لیکن گورنمنٹ کو مل جائیں گی؟ نہیں ملے گی۔ اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی تو دوسروں کو مل جائیں گی، نون کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو؟ نیچرلی دوسروں کو ملے گی، مل جائیں گی، ملے گی۔ دیکھیں ان کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، ان کو نہیں ملے گی، دوسروں کو مل جائے گی لیکن ان کو نہیں ملے گی، دیٹس مور اور لیس کنفرمڈ۔ ٹھیک۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ ملٹری کورٹس کی ضرورت اگر پیش آئی اور کیونکہ ان کا ایک ملٹری کا آدمی موجود ہے اور اس کو کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کو سزا بھی ہو رہی ہے اور اس کے شواہد دیے ہوئے اس کے بیانات کے تحت آگے بڑھنا ہے، تو اگر ملٹری کورٹس کی ضرورت پڑ گئی جو کہ پڑے گی تو اس کے لیے ایک اور ترمیم آ جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس نمبر 3 آپ نے کہا عمران خان صاحب کی بیل، آج کے دن کے اندر دنیاوی طور کے اندر قانونی طور پہ میں نہیں دیکھ رہا۔ اچھا۔ اور جو پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے ان کو بیچ دیا ہے، اندر خانے بک گئے ہیں، بھاگ گئے، اوپن فیلڈ پلیٹ فارم دیا بائیکاٹ کر کے، بھائی آپ اپوزیشن تھی ووٹ دیتے ان کے خلاف، آپ نے وہ بھی نہیں دیا۔ آپ نے عمر ایوب صاحب کی اسپیچ سنی، اس پہ باڈی لینگویج آپ کو بتائی، دل کہیں تھا، دماغ کہیں تھا، آنکھ کہیں تھی، کان کہیں تھا، زبان کہیں تھی، یو کین میک آؤٹ۔ پھر آپ نے اتنی ساری کہانیاں بتا دی، اس کو اٹھا دیا، مار دیا، پٹا دیا، پھر اس کو ووٹ بھی نہیں لیا۔ پھر آپ نے کہا اس 4 دیواری کے اندر پارلیمنٹ کے اندر لوگ بند کیے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دن پہلے آ کے کیوں نہیں بتایا؟ آج جو سینیٹر صاحب نے آ کے کہا ہے کہ جی مجھے مچھروں کے اندر رکھا گیا 6-7 دن، ان کے بیٹے نے آ کے کہہ دیا کہ ان کو زبردستی کی جا رہی ان کی پارٹی سے، تو آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ سب کہانیاں ہوگی۔ پی ٹی آئی کی جتنی بھی پارلیمنٹرینز بیٹھے ہوئے ہیں سینیٹ کے اندر یا نیشنل اسمبلی میں، وہ سب عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر کے آگے بیٹھے ہوئے، اسی کا کھا رہے، اس کی دی ہوئی پارٹی کا اسی کی تنخواہیں کاٹ رہے، تو دیر از نو لاجک۔ اس رونے کے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 26 ترمیم از ناٹ دا لاسٹ ترمیم، جتنی ترمیم جو ہمیں چاہیے ہوگی ترقی کے لیے اتنی ترمیم ہے۔ اچھا، اب یہ جو ترمیم آئی ہے فیصل صاحب، یہ جو ترمیم آئی ہے، یہ جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہی آئی ہے، اور خاص طور پر جو ریزرو سیٹس والی جو جج آئی تھی اس کے ریئیکشن میں پھر یہ تمام چیز ڈیولپ ہوئی۔ اس میں فیصل صاحب مولانا فضل الرحمان کا جو ہے وہ بالکل سینٹرل رول رہا ہے، اور بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، انکلوڈنگ فرام دی اسٹیبلشمنٹ۔ اب یہ جو نیو فاؤنڈ ان کی جو ایک انکریز ان اسٹیچر ہوا ہے، اس کی روشنی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا اب ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کیا رول ہوگا؟ دیکھیں شارٹ لیفٹ ہے نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ مولانا صاحب کی سیاست سے یہ ضرور میں بھی کوشش کروں سیکھنے کی کہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی نے جن کلمات سے ان کو نوازا تھا، ڈیزل، کافے، جو بھی اٹرم پٹرم، انہوں نے سے ایک آدمی سے تعریف کروائی ہے عمران خان صاحب سمیت، اور ایک آدمی کی بھی تعریف نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی کلیئرٹی، اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک ریونج ان اے اسموتھ وے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی بھی ٹرولنگ اب شروع ہو گئی ہے ویسے پی ٹی آئی کی طرف سے مولانا صاحب کے خلاف، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ادھر صرف کنسنسس سے زیادہ سب کی عزت کی بات تھی۔ جب میں نے آپ کو کہا ووٹ ریکوائرڈ ووٹ سے زیادہ ووٹ ہمارے پاس ہے، تو 64 ہمیں چاہیے تھے، 66 تھے، اور بہت اور ووٹ بھی تھے، اور اگلی دور میں اگر ضرورت پڑی تو اس سے زیادہ آپ کو ووٹر نظر آئیں گے۔ پلس ایک فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے۔ اب آپ کے پاس جب بھی آپ کوئی چیز نیگوشیٹ کرتے ہیں، کاروبار میں، ریلیشن شپ میں، سیاست میں، آپ کا کیا چیز ہوتی ہے؟ یا آپ کے پاس ہوتا ہے فائنینشیل گین، یا آپ کے پاس ہوتا ہے سیلف انٹرسٹ، یا آپ کے پاس ہوتا ہے کردار، کیریکٹر، یا آپ کے پاس ہوتا ہے فیئر، یا آپ کے پاس ہوتی ہے پرسیپشن، یا آپ کے پاس ہوتا ہے ڈنڈا، ٹھیک ہے؟ ان 4 5 6 کمبینیشنز پہ آپ دنیا کی ہر کاروبار کو اور بلف کال، وہ سب چیزیں ٹیبل پر رکھ کے پھر آپ کسی چیز کو مٹیریلائز کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ چیزیں کر لیں، سپوزٹلی میں نے پیسے لیے اور میں نے آگے کہہ دیا جی میرا باپ اٹھا لیا، تو اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے، مجھے سمپتی میں بھی مل گئی، پاپولر میں بھی مل گئی، میں نے پیسے ہی بجا لیے، یا میں نے اپنی پارٹی کے خلاف جا کے بات کی، یا وہ نکالا جاتا ہے، یا ڈنڈے کے زور پہ اس سے بیان کرایا جاتا ہے کہ جی آپ بولے کہ آپ کو زبردستی اسٹیبلشمنٹ ڈے کام کرنا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سو دس از نارمل۔ اور جب پاکستان میں جب بھی آپ کو 65-70 سال کی ہسٹری ملے گی، ووٹ اور نوٹ کی جب بھی بات آئے گی، تو وہ از نیور اے پرابلم ان پاکستان۔ یہ میں آپ کے شو پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا 21 اکتوبر میری سالگرہ اس سے پہلے ہوگا، وہ ہو گیا۔ میں نے کہا تھا مولانا صاحب آئیں گے 1.5 مہینہ پہلے، وہ آ گئے۔ اب اس سے زیادہ کلیئرٹی سے تو میں تو نہیں کر سکتا سیاست، میں جتنا کلیئر ہوں اتنا تو میرے 65 سال میں